ناظرین، دفاع وطن اصل میں بقائے وطن ہے۔ یہ وطن کی سلامتی کے لیے، چاہے داخلی سلامتی ہو، خارجی سلامتی ہو، ناگزیر ہے۔ وطن کے وہ سپوت جنہوں نے پاک دھرتی کو اپنے مقدس لہو سے سیراب کیا ہے، یہ ایک لمبی تاریخ ہے۔ 48 سے لے کے 65 آن ورڈ مارکہ حق تک پاکستان کے جانباز سپوتوں نے نہ صرف سمندر میں، فضا میں، میدان میں دشمن کو ناکوں چنے چبائے۔ 7 ستمبر کی بات کریں تو یوم فدائیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ 1965 کی وار، جو پاک انڈیا وار تھی، جنگ، اس میں پاکستانی فدائیہ نے بھارت کے 104 طیارے مار گرائے تھے، اور ان میں سے 53 طیارے پہلے 2 دن میں گرائے گئے۔ اور پاک فدائیہ کے اس عزم نے ثابت کیا کہ وہ ایک پیشہ ورانہ سکلفل فوج ہے۔ اور 6 ستمبر کو جب یوم دفاع منایا جاتا ہے تو 7 ستمبر پاک فدائیہ کے نام سے ہے، جب دشمن کو پاکستان آرمی نے، نیوی نے، فدائیہ نے مل کر جو ہے وہ دھکیلا تھا۔ اور یہی نہیں بلکہ دشمن کے فدائی اڈے جہاں پہ حملے ہوئے، تباہ ہوئے، لدھیانہ، جلندھر، بمبئی، کلکتہ، کئی طیارے، پھر پٹھان کوٹ کی بات کریں تو اس میں بہت سارے سپوت ہیں جن کو ہم بھلا نہیں سکتے۔ ڈریگن کا خطاب پانے والے، میرے خیال میں انہیں کہا جاتا تھا لٹل ڈریگن، ایم عالم۔ 1 منٹ سے بھی کم وقت میں 5 طیارے گرانے کا عالمی ریکارڈ ہے، اور یہ بھی ہمارے ایک سپوت تھے۔ سرفراز رفیقی، کون بھول سکتا ہے؟ کوئی نہیں بھول سکتا مادر وطن پہ جان نچھاور کی۔ اسکواڈرن لیڈر سیسل چودھری کا ذکر نہ کریں تو بے جانا ہوگا، اور اسی طرح دیگر ہمارے ایئر فورس کے، آرمی کے جو جانباز تھے، انہوں نے اس مارکے میں بخوبی اپنا فریضہ نبھایا اور دشمن کو بتایا وَعِدُّوا مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ مِّن رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، جو قرآنک ورژن ہے کہ دشمن پر رعب اور دبدبا ہو، اور اللہ کے دشمن پر تمہارے دشمن پر۔ تو اس قرآن کی اعلاء کلمت اللہ کی آیت کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے جوانوں نے 65 میں بھی اور اب تک مارکہ حق بنیان مرصوص میں بھی ایک قوم بن کر پوری دنیا کے سامنے اپنی ہمت کا، اپنی جواں مردی کا لوہا منوایا۔ یہ پروفیشنلزم ہی نہیں ہے، یہ ڈیوائن انٹروینشن بھی تھی۔ جب حق کے لیے آپ نکلتے ہیں تو اللہ فرشتوں کے ذریعے مدد کرتا ہے، غیبی مدد پہنچاتا ہے۔ اس طرح کے آسپیکٹس بھی ہم نے دیکھے۔ تو اسپریچول اینگل، ریلیجس اینگل، چونکہ ہمارا پائلٹ جب بھی سوار ہوتا ہے جہاز میں تو اس کا مطمع نظر ہوتا ہے جام شہادت کو نوش کرنا، اور اس کے لیے موت خوف نہیں ہے، اور موت کے پیچھے بھاگتا ہے، موت اس سے دور بھاگتی ہے۔ تو یہ جو جذبہ ہے، یہ بہت سارے ہندوستان کے تجزیہ کار کہتے ہیں کہ آپ اس فوج سے، اس قوم سے لڑ رہے ہیں، بھائی موت کی طرف وہ لپکتے ہیں لیکن موت ان سے بھاگتی ہے، تو ان کو کون شکست دے سکتا ہے؟ تو آج اسی موضوع پہ بات کریں گے، 65 میں کیا ہوا، 65 سے لے کے مارکہ حق تک یہ وطن کی بقا کی ایک لڑی ہے، اور یہ ایک ایسی لڑی ہے جو پروئی گئی ہے شہداء کے خون سے، مقدس لہو سے۔ ان کو مت بھولیں، اور نذرانہ عقیدت اس انداز میں پیش کریں کہ جہاد فی سبیل اللہ کے یہ داعی، یہ فوج پاکستان کے سپاہی، یہ دشمن پر نہ صرف قہر بن کے برستے ہیں بلکہ خون کا قطرہ ٹپکتا ہے، ادھر اللہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ تو یہ کون ہیں ہیروز، ان کا کیا کردار ہے وطن کے دفاع میں، وطن کی بقا میں؟ کچھ گمنام بھی ہیں، کچھ سامنے بھی ہیں۔ نشان حیدر سے لے کے تمغہ بصالت سے لے کے تمغہ جرت تک مختلف اعزازات ہیں۔ تو حیدر کی یلغار اور قاسم کی للکار کے حامل یہ نوجوان پاکستان کے دفاع میں کس حد تک کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں،